یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلاپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو کہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ بیان رمضان میں کرنے والے ہیں۔ بہت ریلیونٹ ہے اور بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے اپنی روزمرہ کے کاموں سے الگ کر دیا ہے، حالانکہ وہی ہمارا جو ہے آگے کا فیوچر تعین کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہریار داؤد صاحب، آج ایک جملہ ہے، اس کو آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ سیاست سنت ہے، کاروبار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیاست سنت ہے، کاروبار نہیں۔ پہلے ہم لفظ کاروبار کو سمجھیں، کاروبار ہے کیا؟ اردو میں رائج ہے اصل میں یہ قدیم جو گجراتی اور میمن زبان انڈیا سے جو کچھ کا علاقہ ہے، اس علاقے کا ورڈ ہے یہ کاروبار۔ کارو میمنی میں، گجراتی میں اور سندھی میں کہتے ہیں کالا، کارو کالا، بار کام کاج، کالا کام کاج، کالا دھندا۔ اب اگر عوامی لینگویج میں یہ کالے دھندے کو کاروبار کہتے ہیں۔ جو بزرگان دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی تجارت کو کاروبار نہ کہو، کہ وہ پھر کالی ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ تو لیں ہمارا کون سا یعنی کون سی تجارت جو اجلی ہے؟ سود اس میں شامل، جھوٹ اس میں شامل، لوگوں کے ساتھ دغا بازی اس کے شامل، ذخیرہ اندوزی اس کے مطلب کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ واقعی کاروبار ہو چکا ہے۔ تو نیور سیڈ کاروبار، اس کو ہمیشہ تجارت کہیں یا روزگار کہیں، بلکہ روزگار بھی صحیح ورڈ نہیں، روزگار یہ فارسی کا ورڈ ہے۔ روزگار روزمرہ میں آنے والے معاملات یا جس کا تعلق آپ کی ارننگ سے ہے، آمدنی سے ہے۔ اب آ جائے سیاست۔ سیاست کو آج کیا بنا دیا گیا ہے؟ سیاست کو بنا دیا گیا ہے، تجارت بنا دیا گیا ہے۔ ہم یہ تجارت چونکہ بڑا تہذیب والا ورڈ ہے، ہم اس کو جب کاروبار سے اگر اس کا توازن یا تبادلہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست میرے نبی علیہ السلام نے کی۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، مسجد نبوی ہمارا ایک سوشل سوسائٹی آفس ہوا کرتا تھا، جہاں نکاح ہوتے تھے، جہاں پر ڈسپیوٹس کے فیصلے ہوا کرتے تھے، جہاں پر ڈیلیگیشنز آ کر کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ سفارت خانہ بھی تھا، وہ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کا آستانہ بھی تھا۔ لوگ پکڑیں گے، کہیں گے یار مولانا نے دیکھو آستانہ کر دیا مدینہ میں۔ آستانے سے مراد یہ ہندی کا ورڈ آستانہ، جیسے ہندوستان، ہند استھان، استھان تھا جو اب استان ہو گیا۔ بہرحال
تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اچھا صلح حدیبیہ، اس سے پیاری، اس سے مکمل، اس سے جامع سیاست ہو ہی نہیں سکتی. جب رسول کریم علیہ السلام سے کفار کے جو تھے قریش کے اس وقت آئے تھے قبیلے والے، اور ابو سفیان بھی اس کے اندر موجود تھے، اور ابو جہل اور یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ ایک پیکٹ ہو رہا ہے، ہم ایک ٹریٹی کر رہے ہیں آپ سے، 10 سال آپ کو امن دیں گے، ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، سیز فائر ہو جائے گا، پرماننٹ سیز فائر، جو بدقسمتی سے ابھی تک ہو نہیں سکا فلسطین میں. کیا تھا کہ جی اگر کوئی مکے سے کافر غیر مسلم اسلام قبول کر کے مدینے آ گیا، ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ہمیں دے دیا جائے گا وہ بندہ. اور اگر کوئی مدینے سے مسلمان تھا لیکن اس نے ریورٹ ہو کے، وہ مرتد ہو کے دوبارہ اگر وہ مکے آ جاتا ہے، یا وہ مرتد نہ بھی ہوتا ہے، بس وہ مدینے سے مکے آ جاتا ہے مائگریٹ کر کے واپس، آپ اگر ہم سے مانگو گے تو ہم اس کو نہیں دیں گے. اب یہ بالکل بڑی ان بیلنس بات تھی، بالکل ہے نا. لیکن رسول کریم علیہ السلام نے یہاں پر سیاست سکھائی. آپ کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا تھا؟ نمبر 1 امن. امن سے اسلام پھیلا. جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا، ان کے لیے بہترین جواب ہے اسلام امن سے پھیلا. نمبر 2 مسلمان جو نبی کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، وہ تو پھر دیوانے ہو جاتے تھے، وہ مستانے ہو جاتے تھے، بس اپنی جانیں قربان. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت، نظریاتی تربیت ایسی کی تھی، وہ جب مکے اگر بلا لیے جاتے تھے، چلے جاتے تھے اور واپس نہیں دیے جاتے تھے، تو وہاں رہ کر بھی وہ صعوبتیں برداشت کر کے بھی، ظلم و ستم برداشت کر کے بھی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو یہ سیاست ہے، اس کو رسول کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے. ابو بکر صدیق کی سیاست دیکھ لیں، عمر فاروق کی سیاست دیکھ لیں. عمر فاروق جیسا ریفارمر تو دنیا لا ہی نہیں سکتی دوسرا کوئی. کہ جب انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیا، انہوں نے ٹیکسز کا ڈپارٹمنٹ دیا، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کی فیسیلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ دیا. دیکھیے مدینے میں عمر فاروق کے خلافت کا دور تھا، تو شیر خوار بچے، انفینٹس جو دودھ پیتے بچے تھے، ان کی وفات میں اضافہ ہو گیا، اچانک ان کا ریشو بڑھ گیا. تو حضرت عمر فاروق تک بات پہنچی. عمر فاروق نے کہا یار تھنک ٹینک بلایا، صحابہ کرام کو بلایا، جو پڑھے لکھے تھے، جو عالم تھے، جو حدیث کو جانتے تھے، رسول کریم تھے جنہوں نے بہت کچھ سکھا تھا. کہا یار بتاؤ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہنے لگے یار مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ زیادہ غریب ہیں، جن کے بچے مرتے ہیں وہ زیادہ غریب خواتین کے مرتے ہیں، جو گھروں پہ جا کے میڈ، مائیاں، صفائیاں، برتن دھونے، جھاڑو پوچھے کرتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ ماسیاں بیچاریاں کیا کرتی ہیں؟ تھوڑا سا اپنا دودھ پلا کے نا بچوں کو فیڈ کر کے وہ دے دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں ایسے ہی. وہ مزید، حالانکہ مدر فیڈ ایٹ لیسٹ 20 months ہے، 30 مہینے کے لیے، 2.5 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے. تو یہ نہیں پلاتی، بچے کمزور رہ جاتے ہیں، ان کے اندر امیونٹی نہیں ہوتی، وہ بچے مر جاتے ہیں. عمر فاروق روئے، روئے، یا اللہ اتنے بچوں کا خون میرے گردن پر. آپ نے کہا کہ نہیں، جیسی ہی عورت پریگننٹ ہوگی، فرام دیٹ ویری ڈے ٹل دی دودھ چھڑانے کی عمر تک، 30 مہینے تک، وہ 9 مہینے، یہ 39 مہینے، 40 مہینے، اس کو بیت المال سے اس کو فنڈ ملے گا، اس کا الاؤنس ملے گا. بچہ الاؤنس، بچہ الاؤنس جو آج ویسٹ دے رہا ہے، مسلمان کہلانے والا پاکستان نہیں دے رہا. تو یہ سب کس نے سکھایا؟ اسلام نے یہ سیاست سکھائی. اپنی سٹیزنز کی کس طرح سے ہم نے حفاظت کرنی یہ سکھائی. نمبر 2 سیاست میں جو آج کل یہ گھوڑا کریسی چلتی ہے، لوٹا کریسی چلتی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ چلتی ہے. اول تو ڈیموکریسی از ٹوٹلی ڈیزاسٹر فار دی ہیومینٹی. It's a failure, yes. It's a failure. 49 انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، 51 جاہل ہیں. لیکن چونکہ 51 سادہ اکثریت میں، 50-50 نہیں، 51 وہ 1 یا 2 نمبر سے زیادہ ہو گئے. اب جو وہ آپ کے حکمران بنیں گے. سوری ٹو سے کیسے کیسے لوگ ہمارے صدر بن رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے وزیر اعظم بن رہے ہیں. چور، اچکے، لٹیرے، جن کا کیریکٹر اٹھا کر کے دیکھیں، ساری زندگی جھوٹ بولا ہے. میں بالکل نہیں گھبراتا اس بات کے کہنے میں کہ جب یہ اس قسم کے جھوٹے، چور، لٹیرے ہمارے حکمران بن رہے ہیں تو کس وجہ سے بن رہے ہیں؟ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے. ہم کیوں انہیں چن رہے ہیں؟ لیکن اس کا ایک ہی حل ہے، اینڈ دیٹ از مشاورت. مشاورت کر کے اپنے اندر جو سب سے زیادہ علمی شخصیت،
سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا، اس کو اپنا سردار، اپنا سربراہ بناؤ. یہ اسلام کہتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اس طرح کی ہماری جیسے خلافت تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ خلافت ہی دوبارہ انشاءاللہ آئے گی، اور خلافت سے ہی انشاءاللہ دوبارہ پوری دنیا میں سیاسی اسلامی سیاست پھیلے گی اور اسلامی نظام انشاءاللہ قائم ہوگا. بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے. شکریہ بہت بہت شہریار داؤد صاحب، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا آگے آنے والے پروگرامز میں بھی. جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے مہمان رمضان. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں ان انگلش لینگویج، اور ان سے ملتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کرن دادا بھوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کرن، رمضان شروع ہو چکا ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے. سب سے پہلے تو رمضان مبارک. خیر مبارک سب. اور کیسا گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ بس الحمدللہ، رمضان جیسی بابرکت جو مہینہ ہے ہمارا، بہت خوبصورت مہینہ ہے. بس اللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس کو صحیح طرح سے جو ہے نا اس کی فل ایسنس میں انجوائے بھی کر سکیں، اور اس کو پورا ہم فروٹفلی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں اس کو انیبل بھی کر سکتے ہیں. امپلیمنٹ بھی کر سکیں. جی بالکل. جی بالکل، آمین ثم آمین اس دعا کی. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کا تعلق جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جی. رمضان میں ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کا. بچے بھی جو ہیں وہ کچھ تھوڑا لینینٹ لینے لگتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یونیورسٹی، آپ بتائیں گے کہ یونیورسٹی میں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ یونیورسٹی لیول میں سب سے پہلے تو ہماری ایڈمن بہت اچھی ہے. وہ جو آرز ہیں، جو ہمارے اسٹریچیبل آرز ہیں فار ون سیمسٹر میں، جس طرح سے ایک ٹرم ہوتا ہے 3 آورس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جو ہمیں ایک سبجیکٹ کے لیے ملتا ہے پر ویک. اوکے. اس کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، اس کو 2 آورس کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑا سا ٹائمنگس بھی جو ہے وہ ارلی کر دیے جاتے ہیں. تو ہم جتنا کانٹینٹ کوشش کرتے ہیں رمضان میں، کیونکہ بچے ظاہر ہی ہے کنسنٹریشن اسپین بھی کم ہوتا ہے، صبح سحری پہ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ می بینگ اے مدر اینڈ این ایجوکیشنسٹ، آئی ریئلائز آلسو کہ یہ ظاہر ہی ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پلس دے آر پریئنگ، دے آر کانسنٹریٹنگ. راتوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں کئی گھروں میں. تو یہ کہ تھوڑا بہت تو افیکٹ ہوتا ہے بچوں کو، خاص کر جو مارننگ کلاسز ہوتی ہیں اس میں تو بہت بچے جو ہے نا وہ ڈراؤزی ہوتے ہیں. لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کو موٹیویٹ کریں مختلف طرح سے. اور آخری عشرے میں تو ہماری یونیورسٹی آف دے دیتی ہے فار 10 days. تو پھر ہم وہ جو ہے وہ آگے ہالیڈیز میں جو ہے نا وہ ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو فار 10 days، فار دا لاسٹ 10 days، تو وہ آرام سے، کیونکہ بچے بڑے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں. تو ہم یہ اپرچونیٹی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں، ریلیجس ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ورکنگ لیڈی ہیں اور ہوم میکر بھی ہیں، ورکنگ لیڈی بھی ہیں. الحمدللہ. تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا اسپیشلی رمضان میں، کیونکہ رمضان کے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں وہ بڑے تھوڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں ہم لیڈیز کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ایک میل بڑھ جاتا ہے، بلکہ انفیکٹ 2 میلز بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو ان کو کس طرح سے آپ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی ورکنگ لیڈیز کے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہیلپ بھی رکھیں. پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی پریولیج ہے. بالکل کہ وی ڈو گیٹ ہیلپ، اور اگر ہماری ہیلپ اچھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اپنا گھر کا جو آپ کہہ رہے ہیں کوکنگ وغیرہ سب، اس میں تھوڑا بہت ہمیں فیسلٹیز مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا بچے ہوتے ہیں گھر میں، وہ ہیلپ کر دیتے ہیں آگے سے. اور پھر جو ہے نا میرے حساب سے رمضان شوڈ بی کیپٹ سمپل. اتنا ہم جو لوازمات کرتے ہیں اتنے فرائز کرنا لازمی نہیں ہے، اتنا بہت زیادہ تردد میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اسلام جو ہے وہ بہت سمپلسٹی سکھاتا ہے، جس کو ہم کبھی کبھی مس یوز بھی کر جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ اگلا کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک گیونگ اسپرٹ آ جانا چاہیے رمضان. اس میں ہمیں اگر اپنی طرف سے تھوڑا سا سمپل لائف گزارنی ہو تو یہ ایک بہتر چیز ہے. جیسے فار ایگزامپل اب پورا دسترخوان میں 4-5 فرائز آپ نے رکھ دی، یہ ضروری نہیں ہے. آپ ایک فرائی کر لیں، باقی آپ
کھانا وغیرہ کر لیں, آپ تھوڑی دہی وغیرہ کر لیں تاکہ وہ آپ کو سکون پہنچائے, اور فروٹس وغیرہ رکھ دیں. بہت زیادہ جو ہے نا وہ 4 5 ڈشز بنانا, فرائز اتنے سارے رکھنا, اس کی ضرورت نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ رات کو, تو ظاہری آپ عبادت کے لیے بھی جاگتے ہیں, تو آپ اپنا کام تھوڑا بہت آپ رات کے ٹائم بھی شفٹ کر سکتے ہیں فار ورکنگ لیڈیز. جیسے ہم نے کوئی لیسن پریپیئر کرنا ہوتا ہے یا اگلے دن کے لیے کوئی اسسمنٹ پریپیئر کرنی ہوتی ہے, تو ہم رات کو بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور دن کے ٹائم ہم تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ٹارچر کی طرح لیں یا ہم اس کو ایز اے برڈن لیں. ہمیں اس کو اپنی لائف میں ویو کرنا ہوگا تاکہ وہ ہر کسی کے لیے سمپل رہے اور ہمارے اپنے لیے بھی ہمیں سکون رہے. بالکل. ہمارے ناظرین بلکہ آپ سے بڑا اچھا سیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی ڈسپلن بیسکلی. جی بالکل. تو ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کریئر کے پاتھ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کیا, جی, اسپیشلائزڈ ان انگلش لینگویج, پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن, اسپیشلائزیشن ان انگلش لینگویج اسکلز. ماشاء اللہ. سو جب ہم آپ کے اس پر ورکنگ اسپیس پہ ہم بات کرتے ہیں, سو دس ورکنگ اسپیس بیسکلی جو آپ نے کریٹ کیا اپنے لیے خود آپ نے ایک پاتھ چوز کیا. جی. تو ہماری یہاں کی جو بچیاں ہیں, اسپیشلی ہم اس وقت بچیوں کی بات کرتی ہوں, ان کو اکثر یہ فیسلٹی نہیں ملتی, یہ ان کو نہیں ملتا کہ وہ خود اپنا کریئر پاتھ چوز کر سکیں. بہت ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کی طرف جاتی ہیں اور اکثر پھر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد چھوڑ جاتی ہیں. تو اس میں آپ ضرور اپنا کوئی میسج ضرور دیجیے گا ہمارے یہاں کی بچیوں کو کہ وہ کنسسٹنٹ رہیں اور جو چاہتی ہیں کرنا اس کو کر سکیں. ایکچولی عورت ذات کے لیے بڑا مشکل ہے دونوں طرف بیلنس کرنا, اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور شادی کے بعد بھی جو ہے نا وہ آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز بدل جاتی ہیں, آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا دوسروں کے لیے بھی پرواہ کرنی پڑتی ہے رادر دین یور اون سیلف. جیسے آپ اپنے میکے میں کرتے ہیں, آپ کو اپنے سسرال میں ڈفرینٹلی بہیو کرنا دیٹس ہیومن نیچر, وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو شروع سے میں تو لڑکیوں کو یہی کہتی ہوں کہ اس قسم کا پاتھ وے آپ اپنے کریئر کے لیے چوز کریں کہ آپ اپنی ورک اینڈ ہاؤس لائف دونوں بیلنس کر سکیں. جس طرح سے ایک ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک سوشیولوجسٹ ہے, یا ایک ورکنگ وومن ایز آن سوشل گراؤنڈس بھی ہے, تو آپ وہ چیز آپ پھر بھی مینٹین کر سکتے ہیں کیونکہ فلیکسیبل ورکنگ آورز ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ کو آن کال رہنا پڑتا ہے ہر وقت, ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی آپ کریں, وائی ناٹ, فیمیل ڈاکٹرز آر ریکوائرڈ. لیکن فیمیل ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ان کی آپ اپنے ہاؤس کی انوائرمنٹ دیکھ کے آپ یہ چیز چوز کریں کہ آپ کو فار ایگزامپل اپنی کمیونٹی میں آپ کو کتنا الاؤڈ ہے کہ آپ کام کر سکیں گی جس طرح سے. تو یو نیڈ ٹو سی یور انوائرمنٹ اینڈ دین چوز یور کریئر, تاکہ آپ اپنے کریئر کو فالو کر سکیں. بہت سی بچیاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ اتنا ایجوکیشن جو ہمارا ملک ان میں انویسٹ کرتا ہے وہ کنزیوم کر کے چھوڑ دیتی ہیں. اس کا کوئی ویلیو فیڈ بیک نہیں آتا, کمیونٹی کو کوئی ریٹرن نہیں ملتا, کیونکہ وہ بچیاں ظاہری اپنی فیملی میں اپنے ماحول میں کبھی کبھی گر کے رہ جاتی ہیں. جیسے لائرز وغیرہ ہیں, ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, اٹس اے فل ٹائم جاب. تو آپ ایسا پاتھ وے چوز کریں جو آپ ایکچولی کر سکیں آگے بھی جا کے. جیسے کہ کبھی کوئی فیشن ڈیزائننگ ہو گئی, انٹیریئر ڈیزائننگ ہو گئی, سم تھنگ دیٹ لیڈیز آر انٹرسٹیڈ ان. فیشن میں ہو گیا, میک اپ ہو گیا, میڈیا آرٹسٹ ہو گئے, یہ بھی سب ایز اے پارٹ ٹائم جاب آپ کر سکتے ہیں آف اینڈ آن اسکرین. لیکن کنٹینیوس جاب کرنا مشکل ہے خاص کر عورتوں کے لیے, اور پھر خاص کر جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اٹ میکس لائف مور ڈیفیکلٹ. بالکل, کیونکہ ایز اے مدر ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو موونگ فارورڈ آپ کے سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ آج کل جو ہے انگلش جو اتنا پریویل کر رہا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہماری اردو لینگویج جو ہے وہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے. حالانکہ بڑی اچھی لینگویج ہے, بہت اچھی لینگویج ہے, بہت میٹھی لینگویج ہے, بہت پیاری لینگویج ہے. مگر انٹر کے بعد جب آپ یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو کہ اردو میں پڑھایا جا رہا. یہاں تک کہ ایون اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز آر بینگ ٹاٹ ان انگلش. اردو کی کوئی وہاں پہ اسپیس ہی نہیں ہے. دیکھیں ریالٹیز کو فیس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اردو لینگویج از ناٹ پریزنٹ ان دی یونیورسٹی. ٹھیک ہے, ہر قسم کا کانٹینٹ, ہر قسم کا اسیسمنٹ انگلش میں ہے, اردو میں نہیں ہے.
رائٹ. تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے جب ہم انٹر اور میٹرک کے بچوں کو ہم ایبزارب کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. میری یونیورسٹی اقرا یونیورسٹی ہے اور اس حساب سے اٹس ویری گڈ یونیورسٹی بیکاز اٹ ایبزاربس all the types of diverse students, even coming from interior set. تو ہم ایبزارب کرتے ہیں, ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. تو ایٹ دا بیسک لیول ہم لیکچرارس کو اور پروفیسرس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اسپیشلی ایٹ دا انگلش لینگویج لیول, تاکہ ہم ان کی انگلش ڈیولپ کر سکیں, اس کو ایٹ پار کر سکیں جو او لیول اور اے لیول سے آ رہے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی جو ریسرچ ہے جو ان کو آگے کرنی ہے, اس کے لیے تو ان کی لینگویج بالکل جو ہے نا گرامیٹیکلی کریکٹ ہونی چاہیے, اور اس چیز میں ان کو پریکٹس نہیں ہوتی بالکل, کیونکہ ظاہری ہے اردو از آر مدر ٹنگ, انگلش از ناٹ. ہمیں پریکٹس نہیں ملتی, ہم سنتے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, ریڈ نہیں کرتے, رائٹ نہیں کرتے انگلش میں, بہت کم ہوتا ہے. تھینک یو فار گریسنگ آور اسٹیج. اور اس کے بعد ہم اپنے پڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے آپ روزہ افطار کیجیے اور ہم سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا. نعمتیں سب وہیں سے کھاتے ہیں, نعمتیں سب وہیں سے کھاتے ہیں, دانا 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 میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. روزے محشر جو بخشوائیں گے, روزے محشر جو بخشوائیں گے, وہ بہانہ میرے حضور کا ہے, وہ بہانہ وہ بہانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, دل